تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو اپنی وحدانیت میں بلند، اپنی یکتائی میں قریب، اپنی سلطنت میں برتر اور اپنے اقتدار میں عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اپنی قدرت اور حجت کے ذریعے تمام مخلوق پر غالب ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے قابل حمد ہے، پاکیزہ ہے اور لازوال ہے۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، اور اسی کی طرف تمام امور پلٹتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان پر اپنی قدرت سے حکمرانی کرتا ہے۔ وہ پاک ہے، حمد کے لائق ہے، فرشتوں اور ارواح کا رب ہے۔ اس کی نعمتیں اس کی مخلوق پر چھائی ہوئی ہیں، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے مگر کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کریم، بردبار اور حلیم ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا عطا کرنا بے حد و حساب ہے۔ وہ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور سزا دینے میں عجلت نہیں کرتا۔ وہ دلوں کے بھید اور ضمیروں کے راز جانتا ہے۔ کوئی خیال اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اسے دوسری سے مشتبہ نہیں کرتی۔ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے پر غالب ہے، ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس نے عدم سے وجود کو پیدا کیا۔ وہ ہمیشہ زندہ، قائم بالحق ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی قادر مطلق اور حکمت والا ہے۔ وہ نگاہوں سے ماورا ہے مگر تمام نگاہوں کو جانتا ہے۔ کوئی اسے دیکھ کر بیان نہیں کر سکتا، نہ عقل اور زبان اس کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے، مگر اسی حد تک جس حد تک وہ خود اپنی معرفت کی راہ دکھائے۔ وہی بلند ہے، وہی غالب۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی اللہ ہے جس نے زمانے کو اپنی پاکیزگی سے بھر دیا، جس کا نور ازل و ابد پر چھایا ہوا ہے، جو بغیر کسی مشورے کے اپنا ارادہ نافذ کرتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے امور میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے تخلیق بغیر کسی نمونے کے کی، بغیر کسی مددگار کے۔ نہ اسے تھکن لاحق ہوئی، نہ ارادے میں کوئی کمزوری۔ اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ وہی اللہ ہے، واحد و یکتا، کامل عدل والا، جو ظلم نہیں کرتا اور جس کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ نہ کبھی اس کا کوئی مد مقابل ہوا، نہ کوئی اس کا مددگار۔ وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ ایک اللہ ہے، پاک پروردگار۔ اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اس کا کلام قانون ہے۔ وہ جانتا ہے اور حساب لیتا ہے۔ وہ موت دیتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے۔ کسی کو غنی اور کسی کو محتاج بناتا ہے، کسی کو ہنساتا ہے اور کسی کو رلاتا ہے، کسی کو قریب کرتا ہے اور کسی کو دور۔ دینا اور روکنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہت اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بلند ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وہ دعا قبول کرتا ہے، کثرت سے عطا کرتا ہے، سانسوں تک کا حساب رکھتا ہے۔ وہ جنوں اور انسانوں کا رب ہے۔ نہ سوالوں کی کثرت اسے پریشان کرتی ہے، نہ فریاد کرنے والوں سے اکتاتا ہے۔ وہ متقیوں کو گناہ سے بچاتا ہے اور کامیابیوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کا مولا اور تمام جہانوں کا رب ہے، جو ہر حال میں قابل حمد ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی۔ میں اس پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی رضا کے کاموں میں سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے اور اس کی اطاعت کی امید رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ ایسا ہے کہ کوئی اس کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس پر ظلم کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے نفس کے خلاف بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، اور میں وہ سب کچھ پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھ پر نازل کیا ہے، اس خوف سے کہ اگر میں نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو اس کی طرف سے ایسا عذاب آئے جسے کوئی ٹال نہ سکے۔ اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر میں علی کے بارے میں نازل ہونے والا یہ حکم نہ پہنچاؤں تو گویا میں نے اس کی رسالت ہی ادا نہیں کی، اور اللہ نے مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی ہے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے رسول،
جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ 67۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، امامت اور جانشینی کا اعلان فرمایا، جیسا کہ خطبہ غدیر کے مشہور اور متواتر مضامین میں بیان ہوا۔ 12 اماموں کی امامت اور ولایت کا قانونی اعلان۔ لوگو جان لو، اس سلسلہ میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حاکم ہے، جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بے حکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں نے 12 ائمہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حلال و حرام کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے ان علی کے حوالے کر دیا۔ ایھا الناس، علی علیہ السلام کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کا احساء ان میں کر دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہے، اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت 12، ہم نے ہر چیز کا احساء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی علیہ السلام سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہے، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا کی قسم، تمام انبیاء علیہم السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔
ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ ایھا الناس، علی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنم اللہ ہے جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ زمر آیت 56۔ ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو، میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکمران ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کر بلند کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی علیہ السلام منبر پر پیغمبر اسلام سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، یہ علی علیہ السلام میرا بھائی اور وصی اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی روشنی میں بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے اور ناقصین، بیعت شکن، قاسطین، ظالم اور مارقین خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ قاف آیت 29، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا۔ جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگارا، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ سورہ آل عمران آیت 85۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگارا، میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ مسئلہ امامت پر امت کی توجہ پر زور دینا۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا اس کی دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔
قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدحیسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حطامہ جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا۔ المنکر، ایھا الناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہیں، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے ہیں، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا ہے۔ اللہ نے امامت انہی کی اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایھا الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی، قیامت سے ڈرو جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قانونی طور پر بیعت لینا۔ ایھا الناس، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، اور میں نے تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزند ان کے صلب سے ہیں، لہٰذا تم سب مل کر کہو، ہم سب آپ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے، اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے، اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہیں اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری جانوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لے لیا گیا ہے، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے، اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں دیکھے گا۔ ہم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں۔ ایھا الناس، اللہ سے بیعت کرو، علی امیر المومنین ہونے اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا، اور جو عہد کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کو وفا کرے گا خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کر دے گا۔ ایھا الناس، جو میں نے کہا ہے وہ کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگارہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگارہ ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، اور کہو حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شمار کر سکوں، لہٰذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو جو اللہ، رسول، علی اور ائمہ مذکورین کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ ایھا الناس، جو علی کی بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ ایھا الناس، وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پروردگارہ، جو کچھ میں نے ادا کیا ہے اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کی مغفرت فرما اور منکرین کافرین پر اپنا غضب نازل فرما، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ شکریہ۔